جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا والذی، وہ جو جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقین ہیں۔ سچ لے کر آنے والے سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ کی تصدیق کرنے والے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر مفسرین نے لکھا کہ سچ کی تصدیق کرنے سے مراد اس آیت میں حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، اور اس دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ گویا کہ آج آپ کا یوم عرس کہیں، یوم وصال کہیں، تو اسی عنوان سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر 16 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوئی تو آپ کی عمر 16 سال تھی۔ تو اس وقت سے لے کر ایمان لانے کے بعد اور تا دم حیات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت تھا، اور نہ صرف آپ نے دوستی اور سنگت کا حق نبھایا، بلکہ آپ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بھی بلند ہے کہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور محبت و اطاعت جتنی انہوں نے کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک رتی برابر بھی پس و پیش نہیں کی۔ مختصر تاریخ دمشق جلد 13 صفحہ نمبر 69 کے اوپر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، اے جنت عدن، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ تجھ میں صرف اس کو داخل کروں گا جو ابو بکر سے محبت کرے گا۔ تو آج ہم الحمدللہ اسی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم سب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو جنت میں جنت کے ہر بالا خانے سے آواز دی جائے گی، اور جنتی کہیں گے حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ جنتی اپنے گھر میں اس شخصیت کو بلائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی عالم دین ہوتا ہے، کوئی بزرگ شخصیت ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری دکان میں آ جائیں نا برکت ہوگی، ہمارے گھر آ جائیں، آپ آئیں دعا کریں گے، آپ کی وجہ سے برکت ہوگی۔ تو جنتی اس شخص کو کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں نا ذرا برکت کے لیے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اچھا وہ ایسا ہوگا کہ جس کو جنتی بھی اپنے گھر میں بلائیں گے، جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ ایسی سیلیبریٹی، ایسی شخصیت ہوگی کہ سارے جنتی بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ خوش نصیب تم ہو۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دونوں میں دوسرا اذ ہما، جب وہ دونوں تھے فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول جب وہ یعنی نبی کہتے تھے لصاحبہ اپنے صاحب یعنی اپنے دوست سے، تو لصاحبہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے ہیں، تو ہم اپنے ماضی کے اوپر نگاہ دوڑائیں گے تو مختلف واقعات ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ کبھی ہم پاس ہوئے ہوں گے، ہم بہت خوش ہوئے ہوں گے، کبھی ہماری جاب لگ گئی ہوگی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہوگی، کبھی بہت بڑی کوئی ڈیل لگ گئی ہوگی، ہمیں خوشی ہوئی ہوگی، اور ہمارے شادی کے موقع پر تو ہم سب بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کی خوشی کا اپنا ایک معیار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہجرت کے لیے میں مکے سے مدینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور ایک مقام پر شدید گرمی تھی، سایہ نہیں تھا، ایک جگہ پر مجھے کسی چیز کا سایہ نظر آیا، کوئی دیوار ٹائپ یا کوئی ڈھلان تھی، سایہ نظر آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں پر آرام فرمائیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ میرا دل کیا کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی ٹھنڈی چیز پیش کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اس کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ مجھے دودھ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ لکڑی کا پیالہ لو، اس کو دھو، اس میں پانی ڈال کے بکری کے تھن بھی دھو، اپنے ہاتھ بھی دھو، پھر دودھ دھو کے پھر تم نے مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم اتنے پاک صاف ہو؟ کہا میں تو ہوں یا نہیں، لیکن جس کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ بڑا ستھرا اور پاک صاف ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا وہ پہاڑ کی دوسری طرف کنواں ہے، اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو تم خود جا کے کر لو، مجھ سے تو اتنا نہیں ہو پائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لکڑی کا پیالہ میں نے لیا اور پہاڑ کی دوسری طرف گیا، شدید گرمی میں، ایک کنواں تھا، پانی نکالا، میں نے اس پیالے کو دھویا، ہاتھ دھوئے، پانی لیا، واپس آیا، بکری کا دودھ دھویا، دیکھا تو دودھ تازہ تھا، گرم تھا، اور گرمی بھی بڑی شدید تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ دودھ ٹھنڈا ہو۔ اچھا ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ کوئی جہاد نہیں کر رہے ہیں بظاہر، کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ محبت رسول میں محبوب کی بارگاہ میں دودھ پیش کروں تو دودھ گرم نہ ہو۔ کہنے لگے میں پھر گیا پہاڑ کے دوسری طرف، پھر پانی کا ڈول نکالا، پانی کے اندر دودھ کو رکھا، دودھ کو ٹھنڈا کیا، تیز تیز چل کے آئے کہ دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ میں پاس آ کے کھڑے ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دیں، میں گھٹنوں کے بر بیٹھا اور وہ میں نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ایک نذرانہ ہے، آپ خدمت قبول فرمائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس پیالے کو لگایا، ابوبکر صدیق کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میری اس خدمت کو قبول کر لیا ہے، مجھے اس پہ خوشی اتنی ہوئی ہے کہ میری چیخ نکل گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ وہ جو خوشی تھی نا، وہ جو خوشی تھی، اس جیسی خوشی مجھے اور دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ خوشی کیوں تھی کہ محبوب کے لیے دودھ کا پیالہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، محب کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے جب کوئی کام کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس کے اوپر نام لکھوا کے لاؤ۔ اچھا، نام لکھوا، اللہ کا نام اس کے اوپر لکھوا کے لاؤ۔ آپ گئے، اللہ کا نام لکھواتے ہوئے ذہن میں یہ آیا کہ خالی اللہ کا نام نہ ہو بلکہ اللہ کے رسول کا نام بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ انگوٹھی دی، واپس لائے تو دیکھا کہ اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے رسول کا نام بھی ہے، اور ابو بکر صدیق کا نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھوانا، تم نے میرا بھی اور اپنا بھی نام ساتھ لکھوا لیا ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا نام تو میں نے لکھوایا لیکن میں نے اپنا نام تو اس کے اوپر نہیں لکھوایا۔ جبریل امی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، اسی طرح اللہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام نہ ہو۔ اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس محبت کرنے والے سے اگر کوئی اور محبت کرے نا تو یہ دونوں جو محبت کرنے والے ہیں یہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی شاعر بیٹھا ہو تو میری بات ذرا بہت آسانی سے سمجھ لے گا، تو رقیب کہلاتے ہیں عام طور پر۔ لیکن یہ محبت بڑی عجیب ہے، انوکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے ایسی محبت ہے کہ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ورنہ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے، وہ بنے خدا کا پیارا۔ کیوں کہ اللہ کو پتہ ہے ابو بکر میرے محبوب پر جان نشاور کرتا ہے تو اللہ بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ٹوٹ کر محبت کی، اور یہ خالی والی محبت نہیں تھی بلکہ عملی محبت تھی کہ جب محبوب نے کوئی بات کہہ دی بلکہ اشارہ ابرو پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہے ساری زندگی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1500 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرام باندھو، ہم عمرہ کریں گے، سب نے احرام باندھا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار نے روک لیا۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا ایک مشہور معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ ساری شکیں یک طرفہ ہیں، سب کفار کے حق میں جا رہی ہیں ساری باتیں، جن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مکے جائے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے، اور کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ معاہدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ احرام کھول دو۔ احرام، اچھا کیا اس وقت کیا یعنی کہ کیفیت ہوگی کہ جب احرام باندھا ہے، عمرہ کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، راستے میں آ کر روک لیا، معاہدہ ہوا، وہ بھی ان کے حق میں سارا جا رہا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دو۔ سارے بڑے پریشان ہوئے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور احرام کی چادریں اتاری اور کپڑے پہن کے آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ نے فوراً احرام اتار لیا۔ وہ سارا زمانہ سوچ رہا ہے، سارے لوگ سوچ رہے ہیں آپ کو بڑی جلدی تھی۔ کہنے لگے کہ جلدی کی بات ہی کوئی بھی نہیں ہے، جب انہوں نے کہا تھا فوراً باندھ لیا، اور جب انہوں نے کہا فوراً اتار دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ بات تو ان پر موقوف ہے، ان کے کہنے نہ کہنے پر۔
اچھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت میں جلال تھا، جذبہ جہاد سے سرشار رہتے تھے ہر وقت. کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں چلا گیا اور میں نے جا کر کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں سچا رسول ہوں. کہا اسلام سچا ہے؟ کہا ہاں سچا ہے. قرآن سچا ہے؟ قرآن سچا ہے. تو پھر جب ہم 313 تھے اس وقت نہیں ڈرے، ابھی تو ہماری تعداد بھی 1500 ہے اور پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور کہا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا نبی ہوں، وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے، میں اپنی مرضی تو کرتا ہی نہیں ہوں. کہنے لگے اچھا آپ نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، عمرہ ادا کریں گے؟ ارشاد فرمایا عمر ہم نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ ابھی کریں گے؟ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو عمرہ بھی کر لیں گے. عمر فاروق کہتے ہیں میں خیمے سے باہر نکلا، ساتھ ہی ابوبکر صدیق کا خیمہ تھا. میں اس خیمے میں چلا گیا، میں بڑا پریشان تھا. جا کر وہی سوال میں نے ابوبکر سے کیے، کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ ابوبکر نے بالکل وہی الفاظ دہرائے، بخاری میں یہ موجود ہے، سیم وہی الفاظ. کہا کہ بالکل سچے رسول ہیں؟ کہا اسلام سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے. قرآن سچا ہے؟ قرآن بھی سچا ہے. تو ابوبکر ہم پھر دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے وہی الفاظ دہرائے، کہا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. کہنے لگے میں نے پھر کہا کہ اچھا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ انہوں نے یہ کب کہا تھا کہ ابھی عمرہ کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا عمرہ کر لیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر آیا، میرا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا ابوبکر میں تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، میں تیرے مقام کو. اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ ابوبکر میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں، غار والی مجھے دے دیں. غار والی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اشاق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے اپنے الفاظ میں بات کرتے ہیں. کہنے لگے وہ غار کے اندر کون سی ایسی نیکی تھی؟ عمر کہتے ہیں میری ساری لے لو اور غار والی دے دو. غار میں کون سی نیکیاں کی تھیں؟ تو کہا غار میں محبوب کے چہرے کی جو زیارت کی تھی نا، جہاں کوئی نہیں تھا غار میں، وہ ایک نیکی ایسی تھی. اور غار میں جو محبوب کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک نیکی ایسی تھی جو سب سے بڑی تھی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی حکم ہوتا اس پر فوراً سر تسلیم کیا کرتے؟ خم کر دیتے. عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل تھا محو تماشائے لبے بام ابھی. خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام ابھی. تو یہ بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت، عشق اور عمل. کیا؟ عمل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب نے کوئی بات کہی نہیں اور ابوبکر نے عمل کیا نہیں، یعنی اس میں تردد کی بات نہیں تھی. آج میں اور آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ ابوبکر صدیق نے پڑھا تھا. میں اور آپ کتنا مانتے ہیں؟ بات ماننے کی اگر کی جائے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو بات تو ٹھیک ہے، ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہے جو محبوب نے ارشاد فرمائی ہے؟ مجھے بتائیں، انہوں نے نہیں کہا جھوٹ نہیں بولنا. کیوں بولتے ہیں ہم جھوٹ؟ بد دیانتی نہیں کرنی،
کیوں کرتے ہیں؟ سود و رشوت کا لین دین نہیں کرنا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا کیوں دیتے ہیں ہم ماننے کی باری جب آتی ہے تو ہم کیوں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں؟ مطلب کی چیز ہو تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مطلب کی چیز نہ ہو تو ادھر ادھر آرگیومنٹ کرتے ہیں، لیم ایکسکیوزز، بہانے، کبھی یہ بات کریں گے کبھی وہ بات کریں گے، کبھی ایک چیز کی دلیل مانگیں گے کبھی دوسری چیز کی دلیل مانگیں گے، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جب ایمان لائے نا تو 40,000 دینار ان کے ملک میں تھے۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں اللہ کے رسول کے حکم پر میں نے اللہ کی راہ میں 40,000 دینار ختم کر دیے، خیرات کر دی۔ یہاں تو ہم 2.5% کو رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا، اور غزوہ تبوک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا میرے حالات اچھے ہیں، تجارت بھی اچھی ہے، مال اچھا آ رہا ہے، کمائی اچھی ہے، پیسے اچھے ہیں، آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا عمر گھر والوں کے لیے، کہا آدھا مال چھوڑ دیا۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، چادر بچھائی، اس کے اوپر جو کچھ گھر میں سامان تھا سارا اس میں ڈالا، اٹھا کے لے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ما ابقیت یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم 2.5% دیتے ہیں اپنا؟ ایک سوال ہے، میں آپ کو میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم سب کو یہ اپنی ایک محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مال کا 100% شریعت کے مطابق جو کم از کم 2.5% مال کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، کیا ہم وہ 2.5% دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ایک ہی بات ہے، صرف اس بات پہ غور کر لیں۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تن کے کپڑے بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹوں کے اس کو بٹن لگائے۔ جب پیش ہوئے تو حضرت جبریل حاضر ہو گئے، انہوں نے بھی اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اچھا، جب وہ لباس پہنا ہوا تھا نا تو جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کرتا ہے، سلام ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا، سلام ارشاد فرمانے کے بعد اللہ پوچھتا ہے ابو بکر کیا اس حال میں تم ہم سے راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب تم سب کچھ فنا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ابو بکر کی تو چیخ نکل گئی اور عرض کی مولا میں اس حال میں۔ ابو بکر سب کچھ دے کے بھی کہتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، اور ہم سب کچھ لے رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے نا ہمارے پاس، ہم پھر بھی راضی؟ شکوے، گلے، پریشانیاں، ٹینشنیں، کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر کے مولا تو نے بہت کچھ دیا ہے میرے مالک، مجھے نہیں پتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ کبھی ایسے کرے نا، اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ سب کچھ دے کے بھی کہتے ہیں مولا میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ کہ اللہ پوچھ رہا ہے بکر تو اس حال میں ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں رضا بالقضاء اور اللہ کے دیے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔